الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف. نويت سنة الاعتكاف. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں یہ کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی یہ 4 کلمات ہیں اس میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ مجھ کو ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے مطلب کیا ہوا؟ یعنی پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام اس میں آ گئی، تو ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ 4 کلمات ہیں، ان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے نا۔ تو یہ اوراد و وظائف کے حوالے سے جو آپ روایات سن رہے ہیں، ان میں سے کسی وظیفے کو اپنا ایک معمول بنا لیجیے، ہے نا، ان کو پڑھنے کا، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ دوسری حدیث پاک دیکھیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ جب معراج کے لیے سرکار تشریف لے گئے، آسمانوں کا جب سفر ہوا تو وہاں کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ان سے ملا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا۔ اپنی قسمت پہ ناز کیجئے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے ہم سب کو، تمام امت محمدیہ کو سلام پیش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا اور بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے۔ یہ خوشخبری بھی سنا دیجیے اپنی امت کو۔ وہ ایک وسیع میدان ہے، یعنی جنت بہت بڑی ہے نا، بہت بڑی ہے، اور یہ کلمات پڑھے جانے سے وہاں درخت لگائے جاتے ہیں۔ کلمات بھی بتایا انہوں نے کہ اپنی امت سے کہیے گا یہ کلمات پڑھیں، یہ پڑھیں گے تو ان کے نام سے وہاں جو ہے درخت لگائے جاتے ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ کلمات جو خوش نصیب پڑھیں گے ان کے لیے جنت میں جو ہے باغ لگائے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جس کا باغیچہ ہوگا وہ انشاءاللہ وہاں ضرور جائے گا کہ نہیں؟ اور جنت کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، اس حوالے سے میں نے کبھی آپ سے شاید کہ ایک روایت بیان کیا تھا۔ ایک فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ہم تیری جنت دیکھنا چاہتے ہیں۔ نوری مخلوق فرشتے، انہوں نے کہا، انہوں نے عرض کی، مولا 1000 برس کی قوت پرواز مجھے عطا فرما، اڑنے کی طاقت ہمارے بازو میں عطا کر دے تاکہ ہم تیری جنت کو دیکھ سکیں۔ سبحان اللہ۔ 1000 برس کی قوت پرواز حضرت فرشتے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دی۔
انہوں نے جنت میں پرواز کیا. اب یہاں سے شروع کیے، اڑتے ہوئے 1000 برس کی جو طاقت دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی اور فرش جنت پہ گر گئے. لیکن جنت ختم نہیں ہوئی، جنت ختم نہیں ہوئی. سبحان اللہ. پھر انہوں نے عرض کیا مولا 1000 برس کی قوت پرواز اور عطا کر دے میری بازو میں. پھر دے دی گئی طاقت. پھر انہوں نے پرواز کیا 1000 برس اور مزید ختم ہو گئے لیکن ابھی جنت ختم نہیں ہوئی. پھر تیسری مرتبہ عطا کی گئی طاقت. اب کتنے ہو گئے؟ 3000 برس ہو گئے نہیں. اب انہوں نے جب قوت پرواز ان کی جب ختم ہوئی تو فرش جنت پہ آ گئے لیکن ابھی جنت ختم نہیں ہوئی، ابھی جنت ختم نہیں ہوئی. لیکن سامنے ایک محل نظر آ رہا تھا تو سوچا کہ شاید یہی آخری ہے. سامنے جو محل نظر آ رہا ہے یہی آخری ہے. آواز آئی فرشتے یہ جو تم دیکھ رہے ہو اور 3000 سال سے جو پرواز کر رہے ہو یہ حضرت ابو بکر کی جنت کا 1/4 حصہ بھی ابھی تم نے مکمل نہیں دیکھا. سبحان اللہ. میرے بھائیو آپ اندازہ لگائیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت ایسی ہے تو انبیاء علیہم السلام کی جنت کیسی ہے؟ تمام امتیوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان سے افضل انبیاء و مرسلین ہے نا. تو ان کی جنت کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیو جنت میں جب جائیں گے تو جنتیوں کو دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہاں عالیشان بنگلے تھے آپ کے پاس، بہترین گاڑیاں تھیں، ان سب میں سے کسی کا افسوس نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس سے اچھے بنگلے آپ کو وہاں ملیں گے، اس سے اچھی نعمتیں آپ کو وہاں مل جائیں گی. ہاں افسوس ہوگا تو اہل جنت کو ایک بات کا، وہ کیا کہ دنیا میں جو اوقات یوں ہی ادھر ادھر بیٹھ کر کے گزر گئے تھے ان وقتوں کو یاد کر کے وہ افسوس کریں گے کہ کاش اس وقت میں ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لیتا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا. جو وقت یوں ہی گزر گیا اگر اس میں بھی ایک مرتبہ پڑھ لیا ہوتا تو آج اس کا بھی اجر ہم کو یہاں مل جاتا. میرے بھائیو ابھی آنکھیں کھلی ہیں، وقت ہمارے پاس ہے، اسے غنیمت جانیے. وقت پہ نماز پڑھیے، اپنے ایمان و عقیدے کو درست رکھیے، سمجھ رہے ہیں، اور خرافات لغویات سے بچیں. جو اوقات مل رہے ہیں اس میں ذکر و اذکار اوراد و وظائف کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں ہدیہ درود سلام کا تحفہ بھیجتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے درس میں یہ 4 کلمات ضرور یاد کر کے جائیے. کون کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان 4 کلمات کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنائیے. اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی، ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ تمام گناہ صغائر و کبائر سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مولا، ہم سب کے توبہ کو تو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کے بال بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. تمام گمراہ بددین بد مذہبوں سے صلح کلیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زندگی میں کم از کم ایک بار ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ
حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ۔ ہاں انشاءاللہ عصر سے مغرب تک شہادت کا بیان ہوگا۔ ارے عاشورہ کی دعا پڑھنا انہا کوئی ثابت نہیں ہے کہیں کہتے ہیں عطار
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب نے مل کر تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تیرے محبوب کے جانثاروں کی بارگاہ عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا، مولا اسے قبول فرما۔ سیدہ کے لال کے صدقے مولا ہم سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، شریعت مطہرہ پہ عمل کی سعادت نصیب فرما۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کے طفیل مولا کریم ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آج کے دن زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام علی مقام سیدہ کے لال کی بارگاہ نور اور آپ کے رفقا کی بارگاہ عالی میں زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی محافل سجا کر ہدیہ تشکر پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک شہادت کا بیان ہوگا۔ منتظمہ کمیٹی غوث اعظم مسجد کے زیر اہتمام آپ حضرات شرکت فرمائیں، اور ظہر میں انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد دعائے عاشورہ بھی پڑھے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم۔ نحن